گناہوں سے مجھ کو بچایا الہی، بری عادتیں بھی چھڑایا الہی، بری عادتیں بھی چھڑایا الہی۔ حدیث پاک میں نیک بندے اور نافرمان بندے کی موت کی منظر کشی کچھ اس طرح کی گئی ہے کہ جب کوئی نیک مومن دنیا سے رخصت ہونے لگتا ہے تو حضرت سیدنا ملک الموت عزرائیل علیہ السلام انتہائی حسین صورت میں تشریف لاتے ہیں۔ اس قدر حسین صورت ہوتی ہے کہ جیسے کوئی خوبصورت نوجوان کھڑا ہے، نہایت ہی پاکیزہ لباس اس کے زیب تن ہے اور اس کے بدن سے خوشبو کی لپٹیں نکل رہی ہیں۔ اتنا حسین چہرہ اور اتنا دل ربا انداز کہ اگر دیکھنے والے کو نیکیوں کا اور کوئی صلہ نہ بھی ملے تو سمجھو کہ یہی کافی ہے۔ اس قدر حسین صورت میں ملک الموت تشریف لاتے ہیں تو وہ مرد یا عورت جس کی روح قبض ہونے والی ہے دیکھ کر خوش ہو جاتا ہے۔ اے نمازیو، تمہیں مبارک ہو کہ اگر وہ 5 وقت کا نمازی ہو تو ملک الموت اس کو پہچان لیتے ہیں کہ یہ تو فلاں مسجد میں دیکھا جاتا تھا اور یہ نماز پڑھتا تھا۔ تو اب ملک الموت سیدنا عزرائیل علیہ السلام اس مرنے والے سے شیطان کو دور بھگا دیتے ہیں اور کلمہ طیبہ یاد دلاتے ہیں، اور ملک الموت اس نیک مومن پر نہایت ہی نرمی اور شفقت بھرا سلوک کرتے ہیں۔ اس شفقت کی منظر کشی کرتے ہوئے اللہ کے پیارے محبوب دانۂ غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ملک الموت اس نیک بندے کے ساتھ ایسی شفقت فرماتے ہیں کہ ایسی شفقت تو ماں کو بھی اپنے بچے کے ساتھ نہیں ہو سکتی۔ اور فرشتوں کے ہاتھوں میں ریحان کے پھول ہوتے ہیں، ان میں 20 رنگ ہوتے ہیں، ہر پھول کی خوشبو دوسرے سے مختلف ہوتی ہے۔ ان فرشتوں کے ہاتھوں میں جنتی کفن اور جنت کی خوشبوئیں ہوتی ہیں، وہ اس نیک بندے کی روح کو یوں بہلاتے ہیں جیسے کہ بچے کو کسی پیاری چیز کے ساتھ بہلایا جاتا ہے۔ اسی اثنا میں اس نیک بندے کو جنت والا وہ مکان دکھایا جاتا ہے جو اسے ملنے والا ہے، جیسا کہ سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو میرا امتی مجھ پر روزانہ 1000 بار درود پاک پڑھے تو اس وقت تک اس کو موت نہیں آئے گی جب تک جنت میں وہ اپنا ٹھکانہ نہ دیکھ لے۔ تو جب وہ اپنا مکان دیکھتا ہے تو کبھی جنتی حوروں کو دیکھتا ہے، کبھی وہاں کے لباسوں کو دیکھتا ہے، کبھی جنت کے میوہ جات دیکھتا ہے۔ تو اس طرح مومن کو یوں بہلایا جاتا ہے جیسے بچے کو بہلاتے، پھر اس کی روح اس طرح اچھلتی ہے جیسے کہ چھوٹا بچہ کسی خوش رنگ چیز کو یا بہترین کھلونے کو دیکھ کر پھدکتا ہے۔ تو حضرت ملک الموت علیہ السلام فرماتے ہیں، اے نفس مطمئنہ، اے پاک روح، اپنے رب کریم عز و جل کی طرف اور جنت کی نعمتوں کی طرف نکل آ۔ تو نیک بندے کی روح یوں نکل آتی ہے جیسے مشکیزے کا منہ ڈھیلا کر دیا جائے تو پانی کا قطرہ نکل آتا ہے، یا جیسے گندے ہوئے آٹے سے بال نکال دیا جاتا ہے۔ ملک الموت علیہ السلام اس نیک بندے کی جان نکال کر فوراً رحمت والے فرشتوں کے سپرد کر دیتے ہیں۔ وہ فرشتے یہ کہہ کر اس روح کو لے لیتے ہیں، سلام علیکم ادخلوا الجنت بما کنتم تعملون، یعنی اے اللہ کے پیارے تجھ پر سلام ہو، تو جنت میں داخل ہو جا کیونکہ تو نیک عمل کرتا تھا۔ تو اے نیکیاں کرنے والوں،
اے باجماعت نمازیں ادا کرنے والوں، اے سنتوں کے مدنی پھول سجانے والوں، اے داڑیاں بڑھانے والوں، اے امام سجانے والوں، اے مدنی انعامات پر عمل کر کر کے ہر ماہ اس کے فارم جمع کرنے والوں، اے مدنی قافلوں میں سفر کرنے والوں، اے نیکی کی دعوت کی دھومیں مچانے والوں، اے پردہ کرنے والی اسلامی بہنوں، اے اپنے بچوں کی اور بچیوں کی سنتوں کے مطابق تربیت کرنے والیوں، اے اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک ادا کرنے والوں، اے امانت داروں، اے سچ بولنے والوں، اے غیبت و چغلی سے بچنے والوں، اے عہد کو وفا کرنے والوں، اللہ اور رسول کی اطاعت کرنے والوں، تمہیں مبارک ہو کہ جب نیک بندے کی روح فرشتوں کے حوالے کی جاتی ہے تو فرشتے لیتے ہوئے اس طرح بشارت دیتے ہیں، سلام علیکم ادخلوا الجنت بما کنتم تعملون۔ اے اللہ کے پیارے، تجھ پر سلام ہو، تو جنت میں داخل ہو جا کیونکہ تو نیک عمل کرتا تھا۔ اس وقت روح جسم کو کہنے لگتی ہے، اے جسم تجھے اللہ تعالی بہتر جزا عطا فرمائے، کیونکہ تو مجھے نیکی کی طرف جلدی لے جاتا تھا اور گناہوں کی طرف جانے سے روکتا تھا۔ تجھے مبارک ہو، تو خود بھی عذاب الہی سے بچ گیا اور مجھے بھی تو نے بچا لیا۔ پھر جسم روح سے اس طرح خطاب کرتا ہے، اے مبارک روح، تجھے بھی اللہ تعالی جزائے خیر عطا فرمائے، کیونکہ میں تیرے سبب سے نیکیاں کرتا تھا اور تیرے روکنے کی وجہ سے گناہوں سے باز رہا۔ تجھے مبارک ہو اے روح، تو خود بھی عذاب الہی سے بچ گئی اور مجھے بھی بچا لیا۔ پھر فرشتے اس پاک روح کو لے کر آسمان کی طرف پرواز کرتے ہیں، راستے میں مرحبا اور شادباش کہتے جاتے ہیں، اور جب پہلے آسمان پر پہنچتے ہیں تو آسمان کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں۔ آسمان کے دروازوں پر جو پہرے دار فرشتے ہیں وہ پوچھتے ہیں کون ہے؟ تو آنے والے فرشتے جواب میں کہتے ہیں یہ فلاں کا بیٹا یا بیٹی اور فلاں شہر کے فلاں محلے میں رہنے والا ہے، یہ اس کی روح ہے۔ وہ دربان فرشتے مرحبا مرحبا کی صدائیں لگا کر خوش آمدید کہتے ہیں اور کہتے ہیں ہم اسے جانتے ہیں، کیونکہ اس کے نیک عمل یہیں سے گزر کر دربار الہی میں پیش ہوتے تھے۔ چنانچہ فرشتے مرحبا کے نعروں اور خوش آمدید کی صداؤں میں دروازہ کھول دیتے ہیں اور مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ پھر پہلے آسمان والے فرشتے اس روح کو دوسرے آسمان تک رخصت کرنے جاتے ہیں، پھر دوسرے آسمان والے تیسرے، چوتھے، پانچویں، چھٹے، ساتویں آسمان پر اسی طرح شاندار استقبال ہوتا ہے۔ جب فرشتے اس کی روح کو لے کر اوپر پہنچتے ہیں تو حضرت سیدنا جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام 70,000 فرشتے لے کر اس نیک بندے کی روح کے استقبال کے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ آج کسی غریب مومن کو دل برداشتہ نہیں ہونا چاہیے کہ لوگ مجھے لفٹ نہیں کراتے، میرا بھاؤ نہیں پوچھتے، میری عزت نہیں کرتے، مجھے دھتکارتے ہیں، مجھے درکارتے ہیں، میرے کو بھگا دیتے ہیں، میرے کو جھاڑتے ہیں، مارتے ہیں، ڈانٹتے ہیں۔ دل برداشتہ ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، صبر کا میٹھا میٹھا جام پی لو اور نیکیاں کماتے رہو، مدنی قافلوں میں سفر کرتے رہو، انشاءاللہ جل جلالہ ایمان پر خاتمہ ہو جائے گا، انشاءاللہ جل جلالہ ہر آسمان پر شایان شان استقبال ہوگا اور حضرت سیدنا جبریل امین 70,000 فرشتوں کی بارات میں دھوم دھام سے استقبال فرمائیں گے۔ گناہوں سے مجھ کو بچایا الہی، بری عادتیں بھی چھڑایا الہی،
عادتیں بھی چھوڑا